الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے عزیز اور بزرگوں، پچھلے ہفتے ایک حدیث کا کچھ حصہ پورا ہوا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب امت 15 گناہوں میں مبتلا ہوگی ان پر آسمان سے بلائیں اترے گی. اور پھر حدیث کے اخیر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا وَمَسْخًا، پھر سرخ آندھیوں کے چلنے کا انتظار کرو، یا یہ کہ زمین میں دھسائے جانے اور انسان ہونے کے باوجود دوسرے جانوروں کی شکلوں میں ان کی صورتوں کو تبدیل کیے جانے سے ڈرو. ان 15 چیزوں میں جب امت مبتلا ہوگی تب یہ وبال اور یہ پریشانی اور یہ وبا اور یہ مصیبتیں اتریں گی. ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات یہ بیان فرمائی لعن آخر هذه الامت اولها، امت کے آخر میں آنے والے لوگ، پچھلے لوگ اپنے اگلے اور اپنے بزرگوں کی لعن طعن کریں گے. خصوصاً دینی اعتبار سے، تقویٰ اور پرہیزگاری کے اعتبار سے، علم اور عمل کے میدان میں جو ہمارے مقتدا گزرے ہیں، اور وہ شروعات ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ سے، کہ ہمارے مقتدا کی شروعات نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، ائمہ مجتہدین پر لوگ لعن طعن کریں گے اور ہو رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلے ہی باخبر کیا تھا کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. امت اس میں مبتلا، محدثین کو برا کہنے میں مبتلا، جن کے ذریعے سے پورا علم حدیث جو قرآن کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے، وہ پورا علم حدیث کا ذخیرہ ان کی بڑی محنتوں کے بعد امت کے پاس پہنچا ہے. دنیا میں ہر شخص کے پیچھے بال بچے لگے ہیں، آخر وہ ہمارے اسلاف سب کاموں کو چھوڑ کر فقط اور فقط کسی کے پیچھے لگے رہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر سے لگ گئے حدیث کی خدمت میں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں انہیں پتہ چلا کہ کوئی حدیث کے اساتذہ ہیں، ان کے پاس حدیث ہیں، پہنچے، اور پہنچے ہی نہیں بلکہ جو جس سے حدیث سننے جا رہے ہیں وہ کتنا محتاط ہے، ان ساری باتوں کو تحقیق کیا. امام مسلم نے تحقیق کی، امام ترمذی نے تحقیق کی، امام نسائی نے سب تحقیق کی.
اور اس تحقیق کے بعد وہ حدیث لی، اور انہوں نے ان کے استاذ کون، اللہ کے رسول علیہ السلام تک بات کے پہنچنے کے پوری سند کو یاد رکھا اور امت کے پاس وہ سلسلہ پہنچایا، اور آج امت کا وہ حصہ اپنے محسن کو بھول کر کے ان پر لعن طعن کرے، اس کی اجازت نہیں۔ پھر سرخ آندھی چلے تو دکھ کی بات نہیں، پھر اگر امت کو زمین میں دھسا دیا جائے تو اس کے لائق ہے کہ زمین پر باقی نہ رہے۔ ہمارے 4 امام، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، چاروں امام نے قرآن اور حدیث کو اور امت کے اجماع کو، صحابہ تابعین کے اجماع کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے امت کے لیے عملی زندگی کے لیے فقہ کو مرتب کیا۔ آج لوگ ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو ذرا پھر سے چیک کریں، وہ حضرات سب چیک کر چکے ہیں۔ ان حضرات میں تقویٰ کا اعلیٰ معیار تھا، اس معیار پر آج امت مشکل ہے پہنچ پائے۔ ان حضرات میں اتباع سنت کا جذبہ تھا، خوف خدا تھا۔ آج بڑے سے بڑا متقی بھی اس درجے کو پائے مشکل بات ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دو قصے ہیں، کئی ہیں لیکن سنا دو۔ حضرت نے عراق میں ان کی جو کپڑے کی دکانیں تھیں اپنے نوکروں کو، غلاموں کو بتا رکھا تھا کہ بیپار کا طریقہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلام سے بتایا، دیکھو کوئی خریدار آئے تو یہ کپڑا اس پر عیب لگا ہے، اس میں کچھ نقصان ہے، نقصان بتائے بغیر بیچنا نہیں۔ کوئی خریدار آیا، وہ نوکر، وہ غلام اس عیب کو، اس نقصان کو بتانے سے اس کے ذہن میں بات نکل گئی، بتانے سے رہ گیا۔ حضرت کو اتنی فکر تھی اور اس پرہیزگاری کے اور تقویٰ کے اور بندوں کے کیا حقوق ہیں، جب آدمی فکر میں رہتا ہے تو پروگرام بنا سکتا ہے۔ اس زمانے میں آپ نے اپنے نوکروں کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی خریدار آئے اس کا پورا پتہ لکھے، کیا مال خریدا ہے وہ لکھے، کتنا میں خریدا ہے وہ لکھے۔ ایک مدت ہوئی، حضرت پہنچے، حضرت نے پوچھا بھائی کیا ہوا اس کپڑے کا؟ اس نے کہا حضرت وہ بک گئے، آپ نے اسے بتایا تھا؟ اس نے کہا میں بھول گیا۔ آپ نے رجسٹر نکالا، اس کا خریدار کون تھا؟ کہ فلاں شخص ہے۔ کہاں کا رہنے والا؟ کہ مدینہ المنورہ۔ حضرت نے اس آدمی سے معاملے کی صفائی کے لیے کہ ہمارے نوکر نے، ہمارے غلام نے کپڑے کا عیب بتائے بغیر آپ کے ہاتھ پر سودا کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، دھوکہ ہے، چاہے جان بوجھ کر نہیں ہے لیکن آپ کا حق ہے۔ مدینہ کا مستقل سفر کیا، پہلے مسجد نبوی میں پہنچے، روزہ اقدس پر حاضری ہوگی، اس کے بعد اس کو تلاش کریں گے۔ فکر تھی، اللہ نے مدد جیسی فرمائی۔ حضرت مسجد میں نماز کے انتظار کے لیے بیٹھے تو آگے وہی آدمی ہے جو حضرت کا کپڑا کی دکان سے خرید کر کپڑا پہنے ہوا، اور حضرت کپڑے کی بناوٹ کے انداز سے سمجھ گئے کہ یہ وہی کپڑا لگتا ہے۔ فکر تھی، اللہ نے کام آسان بھی کر دیا۔ نماز ہوئی، روزہ اقدس پر حاضری ہوئی، سب باہر نکلے، حضرت کسی کے پیچھے ہو گئے، باہر جا کر اس کو پوچھ رہے ہیں اس کپڑے کا معاملہ۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے وہیں سے خریدا ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ بھائی ہمارے غلام نے اس میں ایک عیب تھا، وہ آپ کو بتایا نہیں اور یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم آپ سے معاملے کی صفائی کے لیے، آپ کا حق ہے، عیب آپ کو بتایا نہیں گیا، روزی میں
ایک قسم کا شبہ داخل ہو جائے گا، اس کی بے برکتی ہوگی وغیرہ وغیرہ، اس لیے ہم آپ سے ملنے آئے۔ اس نے کہا اسی لیے مجھے لوگوں نے بتایا تھا، میں نے لوگوں سے عراق میں پوچھا کہ مجھے کپڑا خریدنا ہے کہاں سے خریدوں، سب نے کہا ابو حنیفہ کی دکان سے خریدو، جاؤ مجھے کچھ لینڈر نہیں کرنی، جو ہوا ہے معاملہ صحیح ہو گیا۔ آج اگر ہمارا نوکر چاکر ایسا کر دے تو سیٹ صاحب تو شاباشی ہے، بہت چالاک آدمی ہے، ایسے ہی ہوشیاری سے کام کرنا چاہیے۔ حضرت یہ نہیں کہہ رہے، حضرت کو تکلیف ہو رہی ہے، پورا عراق سے مدینہ المنورہ کا سفر فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں تو معاملہ آنا ہی آنا ہے، اس سے پہلے آج صفائی۔ ایسے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے یہ ائمہ مجتہدین، اور آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو ان ائمہ مجتہدین کے اجتہاد پر، وہ لوگ تھے جن کو عربی کے دو بول نہیں آتے، انہیں صحیح ڈھنگ معلوم نہیں قرآن حدیث کیا ہے، اردو کتاب یا گجراتی کتاب پکڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں مسئلہ تو یہ ہونا چاہیے۔ اگر وہی وکیل ہو جس طرح کی بات کرے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اور ہمارا جیسا جو اس لائن کا آدمی نہیں ہے وہ یوں کہے کہ نہیں علاج اس طرح ہونا چاہیے، میپ کا ناپ اس طرح ہونا چاہیے اور لا یوں ہونا چاہیے، تو کہے گا فوراً کہ آپ کے پاس سرٹی ہے؟ دنیا کے انسانوں کی بناوٹی چیزوں میں کوئی آدمی اگر بولنا چاہے تو وہ سرٹیفائڈ ہونا چاہیے، اور آسمان سے اتری شریعت، جس شریعت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو تو اللہ کو یاد رکھنے والے اہل علم سے پوچھو، وہاں تو یہ حکم ہے۔ دنیا کا بناوٹی سرٹی نہیں، آسمان سے اترے ہوئے کلام میں یہ سرٹی لگا ہوا ہے کہ شریعت میں بولنے کا حق ہر زمین پر چلتے پھرتے آدمی کو نہیں ہے، بلکہ اس کا علم رکھنے والے کو اللہ نے حق دیا ہے۔ اللہ کے کلام میں ہر ایک بول دے، مذہب اسلام میں ہر ایک بکواس کر دے اور پھر اس کو ہوشیاری سمجھی جائے۔ لعن آخر هذه الامت اولها کا یہ حصہ ہے، اس امت کا آخری حصہ، اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، آسمان سے سرخ عادیوں کا انتظار کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے تقویٰ کے اونچے معیار پر تاریخ دعوت و عزیمت میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے، اسلاف کی طرف سے اور متقدمین کی طرف سے بات ثابت ہے کہ جو آدمی امام احمد ابن حنبل پر اور ان کی عزت پر، ان کے متعلق کسی طرح کی بری بات کہے، اس کو اپنے ایمان میں متہم سمجھو، اس کا ایمان شنکاسپد ہے، مومن ہونے میں شک ہے۔ انہوں نے مذہب اسلام کے لیے اور ہم امتیوں کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے صحیح دین کو پہنچانے کے لیے رات و دن کی محنتیں کی ہیں۔ آزمائش ہو رہی ہے آپ کی ہر زمانے میں، اہل ایمان میں، مسلمانوں میں، مسلمانی کا لیبل رکھنے والے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگ رہے ہیں، پہلے بھی تھے، آج ہونا تعجب کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام زمین پر موجود ہیں اور اسی وقت ایک طبقہ پیدا ہوتا ہے منافقین کی نام کا، جو قرآن کو نقصان پہنچانے، اہل ایمان کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں اس زمانے میں بھی کر رہا تھا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں سازشیں ہوئی، بعد کے زمانوں میں بھی ہوئی، آج ہوئے اس کی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آئندہ کل بھی ہوگی۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اس زمانے میں بھی سازشیں ہوگی، ان سازشوں سے ہمت نہیں ہارتی۔
سازشیں اسی وقت ہوتی ہے جب سامنے کوئی بات پکی ہوتی ہے. جھوٹ بات ہے، اس میں سازش کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کوئی ایک جھوٹ ہے 10 اور لگا دو اور طاقت مل جائے گی جھوٹ کو. سچ کو مٹانے کے لیے سازش کرنی پڑتی ہے، باطل کو مٹانے کے لیے سازش کی کوئی ضرورت نہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں خلق قرآن کا فتنہ اٹھا. ہم سب کا عقیدہ ہے قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے. تو اسی طریقے سے اللہ اپنے اس کلام کو بولنے والے ہیں. یہ جو ہمارے دو پٹھوں کے درمیان میں احترام کے ساتھ جو کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تو اللہ کے اس کلام کا نقش ہے. اصل کلام اللہ کی صفت ہے، اصل کلام اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ هو الاول، وہ پہلے تھے، کوئی چیز نہیں تھی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی تمام صفات کے ساتھ اللہ باقی رہیں گے. مخلوق چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے سورج اور چاند ہو، یہ ساری کی ساری مخلوق ہے. مخلوق ایک دن نہیں تھی، ایک دن ہے، ایک دن ختم ہو. اگر قرآن کو مخلوق کہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ایک دن نہیں تھا، ایک دن ختم ہو جائے. اور جب ختم ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ کچھ نیا نظام لانا پڑے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہوں کی کانا پھوسی کرنے والے لوگ پیدا ہوئے اور کہا قرآن مخلوق ہے. حضرت نے فرمایا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں. حضرت اگر کسی کونے میں بیٹھے رہتے، حضرت کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں تھا ظاہر، لیکن آپ نے امت کے دین کی حفاظت کے لیے اور دین اسلام کو صحیح نہج پر باقی رکھنے کے لیے وقت کی حکومت کے تقابل میں آپ کھڑے ہو گئے. یعنی دین میں گڑبڑ نہیں ہوگی. یہ ان کا تقویٰ تھا، ان کی پرہیزگاری تھی جو انہیں بے چین رکھتی تھی. حضرت کو کوڑے ایسے مارے گئے کہ اگر ہاتھی کو مارے جائے تو ہاتھی برداشت نہ کر سکے. حضرت کھا رہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت اتنی بڑی مشقت میں آپ، آزمائش میں آپ مبتلا ہیں، آپ کم از کم کوئی ایسی بات کہہ دیجئے کہ جس کی وجہ سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے، جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بچی رہے. حضرت نے فرمایا باہر جا کر کے دیکھو عوام کھڑی ہے، وہ کس حال میں ہے. دیکھا لوگ قلم اور دوات، اس زمانے میں سادے قلم تھے، روشنائی میں ڈبوں پر لکھنے کا رواج تھا، دنیا کی یہ ترقی نہیں تھی. لوگ قلم اور دوات لے کھڑے ہیں. پوچھا تو کہا کیوں کھڑے ہو؟ قرآن کے متعلق ہمارا وہ عقیدہ رہے گا جو امام احمد بن حنبل کہیں گے. حضرت نے فرمایا یہ بھولی بھالی عوام ہے، میں بات بدل کر دوں اور وہ لکھ لے اور آئندہ میری بات کی وجہ سے امت گمراہ ہو جائے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ مجھے مصیبت میں پڑنا رہے اور مجھ پر مصیبتیں اترتی رہے، لیکن میں بات بدل نہیں سکتا. حضرت نے فرمایا تھا ہمارے حق پر ہونے اور ہمارے مقابل کے باطل پر ہونے کا فیصلہ ان کا اور ہمارا جنازہ کرے گا. جو مقابلے میں لوگ تھے ان کو کورووں پر نہیں بلکہ انگلیوں پر گنے جانے کے لوگ ان کے جنازے میں شریک نہیں تھے. اور حضرت کی وفات پر اتنا بڑا میدان بھر گیا کہ اہل تاریخ لکھتے ہیں اس سے پہلے کسی زمانے میں جبکہ یہ سہولتیں
یہ فلائٹ، یہ سواریاں، یہ راستوں کے ہمواریاں، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، لیکن لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ کیا کہنا اس کا۔ ایسے متقی اور پرہیزگار لوگوں نے قرآن اور حدیث پر رات اور دن ایک ایک آیت سے کئی کئی مسائل اور کئی احکام ثابت کیے اور امت کے سامنے ایک مرتب دین کو پیش کیا، مرتب فقہ کو پیش کیا۔ آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے کہ جو ان حضرات کے اجتہاد پر رخنا اندازی کرتے ہیں، لعنت آخر هذه الامة اولها، اس امت کے بعد کے زمانے کے لوگ اگلے زمانے کے لوگوں پر لعن طعن کریں، اور پھر وہ بات بھی پیش کی جاتی ہے دین کے نام پر۔ اگر کوئی آدمی غلط بات شروع کرے اور اس غلط بات کو شروع کرنے میں یوں کہے کہ دیکھو میں اسلام کے خلاف ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو ہمارا کمزور سے کمزور ایمان والا مومن بندہ بھی فوراً انکار کر دے گا کہ اسلام کے خلاف کی بات ہمیں قبول نہیں، لیکن اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے دیکھو صحیح اسلام، ماڈرن اسلام اور معتدل اسلام، یہ ایسے فتنے ہیں بیت اللہ سے بھی اٹھ سکتے ہیں فتنے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ فتنے اٹھیں گے، ہمیں کوئی معتدل اسلام، کوئی ماڈرن اسلام کی ضرورت نہیں، ہم کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اسلام چھوڑ کر وفات پا چکے ہیں اسی قدیم اسلام کی ضرورت ہے۔ امت کا آخر امت کے اگلوں پر، امت کے پچھلے لوگ اپنے مقتداؤں پر لعن طعن کریں گے۔ اللہ ہماری سے حفاظت فرمائے۔ یہ حالات اس لیے سنانے ہیں تاکہ ہمیں بصیرت پیدا ہو کہ ہاں واقعی میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی سے فرما گئے ہیں، ایسا ہونے والا ہے، ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، آپ اپنی برزخی زندگی میں، قبر کی زندگی میں آرام فرما ہے، اور سارے انسانوں سے بڑھ کر کے آپ کی برزخی زندگی بہت اونچے معیار کی ہے، اس کا ہمیں یقین ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ آج ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو اللہ کی طرف سے خبر دی ہے اور پیشین گوئی کی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا مذہب بالکل سچا اور پکا ہے۔ آج کوئی عالم دین حالات دیکھ کر کے نہیں کہہ رہا کیسا ہو رہا ہے، بلکہ جو بھی کہے گا وہ حوالے کے ساتھ کہے گا۔ ہم جو آپ کو 15 باتیں سنا رہے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی سنن ترمذی میں موجود ہے، تو میری اور آپ کی بناوٹی بات نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، امت میں یہ حالات آئیں گے، امت گرتے گرتے اتنی نیچی سطح پر پہنچے گی کہ قوم کے ذمہ دار اور سردار قوم کے سب سے رذیل کمینہ قسم کے لوگ ہوں گے۔ غیروں کی بات چھوڑ، مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے اسلام کے نام پر بنے لوگوں کے، ان کے یہاں زعما، عہدیدار اور پوسٹ پر بیٹھے لوگ، دھیمے دھیمے بدترین قسم کے لوگ جن کو مذہب اسلام سے، شریعت سے کوئی سروکار نہیں ہے، مارکیٹ میں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایسے لوگ عہدیدار بنے اور بنتے جا رہے ہیں۔ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات پہلے سے ہمیں بتا دیے تو سب ہوگا، اور دن بدن ایک ایک ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وشربت الخمور، شراب پی جائے گی، شراب عام ہوتی جائے گی امت میں، اور مردوں میں ریشم کے کپڑے پہننے کا رواج عام ہونے لگے گا۔ عورتوں کے لیے اجازت ہے، مردوں کو اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یکون الولد غیضا والمطر قیضا،
اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جبکہ اولاد جو ہیں یہ ماں باپ کے لیے سکون کے بجائے غیظ و غضب کا سامان بن جائے. ایک والد اور ایک ماں باپ دیندار ہوں گے اور ان کی اولاد بددینی پر روزانہ ترقی کرے گی، اور ان کا بددینی پر ترقی کرنا یہ ان کے لیے بددینی پر ترقی کرنا روزانہ ماں باپ کے لیے غیظ کا غصے کا سبب بنے. اولاد اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے وہ کام کرے گی کہ اس کام کی وجہ سے ماں باپ کو سکون کے بجائے ماں باپ کو پریشانی ہوگی، ماں باپ میں غصہ پیدا ہوگا. آج بہت سے ماں باپ جو اپنے دلوں میں اپنی اولاد کی طرف سے گھٹن میں پڑے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ ہو کر رہے گی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو اس نشانی کے لیے پیش کریں کہ میں ہوں اس کے لیے تیار. بارش برستی ہے، بارش کے برسنے سے لوگوں کو ٹھنڈک محسوس ہونی چاہیے. جو بارش برسے گی یوں لوگوں کے لیے اور زیادہ تکلیف اور زیادہ گرمی اور زیادہ بھڑک کا سامان ہوگا. ہم لوگ اپنی زبانوں سے کہتے ہوتے کہ بارش اتنی برس گئی لیکن ٹھنڈک کا نام نہیں ہے. یہ سب حالات جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیامت کے پہلے جو ہونے والی چھوٹی چھوٹی نشانیاں اور جو بڑی بڑی 10 نشانیاں سب دھیمے دھیمے ہو کر رہے گا اور ہونا شروع ہوا. اور اس کے بعد اور خطرناک حالات آنے والے ہیں قیامت سے پہلے. اس لیے جب ان چیزوں کو ہم سنیں گے، پڑھیں گے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو آنے والے ان حالات میں ہمیں اپنے ایمان پر پختہ یقین پیدا ہوگا اور ہم ایمان پر کڑے سے کڑے حالات میں، نازک سے نازک ترین حالات میں ہم اپنے آپ کو ایمان پر بچا سکیں گے. کیونکہ ایمان پر آدمی اپنی چالاکی سے نہیں بلکہ ایمان پر قرآن اور حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہے ان باتوں پر پکے یقین سے آدمی ایمان پر رکھتا ہے. اس لیے یہ باتیں ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں. ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے اڑوس پڑوس کو بچائیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنت باقی ادا فرمائے.